رانا صاحب آج کا پرائم منسٹر ہے, آج کا پریزیڈنٹ ہے, آج کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, ایم پی ایز چلو علیحدہ کر دیں, جو بیوروکریسی ہے جو 21ویں 22ویں تنخواہ تو اتنی سی ہے لیکن مراد بہت ہیں, لیکن وہ جو رولز بنا رہے ہیں, جو پالیسیز بنا رہے ہیں, وہ تمام کی تمام اینٹی اسلام ہیں, اینٹی بینیفٹ آف گورنمنٹ, اور ایون وائلیشن آف آرٹیکلز بھی ہیں اگر ریئل ٹائم میں پوچھا جائے. لیکن ان کو ثابت کرنا کورٹ میں, اگر جج بیٹھا ہوا وہ بھی بیوروکریٹ ہے, وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے, وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ آرٹیکل کی وائلیشن ہے, کہ وہ ہیلوں سے ادھر سے نکال دے گا. اس ساری سچویشن کو آپ کیسے ایلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں یہ مفادات کی ایک جنگ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کو جو ہے نامزد کیا, اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جب ان کو رخصت کرنے لگے تو ان سے کہا کہ اپنے گھر کا دروازہ توڑ دینا, تمہارے گھر کا دروازہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ سائل کو تمہارے تک پہنچتے وقت کوئی رکاوٹ نہ بنے. اندازہ کریں. اور اب کیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے ایم پی اے کے پاس, ایک چھوٹے سے افسر کے پاس, اگر کوئی 17ویں 18ویں گریڈ کا اس کے پاس بھی جانا ہو تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے پتہ نہیں وہ ہرکلس بادشاہ کو جا کے پہلے سلام کرنا ہے. آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے, آپ کو ویٹ کرنا ہے. آپ ان لوگوں کو کہیں گے کہ یہ عوام کے خادم ہے, جب وہ بیٹھے اس طرح ہوا کہ اس کا اور آپ کا فاصلہ ہی 10 فٹ اونچا ہے تو اس کے اندر تکبر تو آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک بھی ایسا عمل نہیں کیا جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہیں. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آتے تھے نا وفود, وہ پوچھتے تھے کہ آپ میں سے نبی کون ہے. یعنی وہ بیٹھے ہوئے ایسے نمایاں نہیں ہوتے تھے کہ انہوں نے کوئی تھرون بنایا ہو, انہوں نے کوئی چٹائی رکھی ہو, انہوں نے کوئی اپنا کوئی اسپیشل ایسا خلیہ کیا ہو کہ پتہ چلے کہ یہی. وہ آ کے پوچھتے ہیں آپ کا نبی کون ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور میں وفود آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے. یعنی وہ ڈفرینس نظر ہی نہیں آ رہا. تو آج آپ دیکھیں ایک اسکول ٹیچر کو دیکھ لیں, آپ کو کلاس روم میں جاتے ہی یا دفتر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے اور دوسرے کون ہے. تو جب آپ کے اندر وہ مفادات کی جنگ ہو, اس کے بعد آپ کے اندر تکبر ہو, اس کے بعد آپ کو یہ باقاعدہ ٹرین کیا جائے کہ آپ میں اور اس انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو یہ نظام آپ کو فرعونیت کی طرف لے جاتا ہے, ویلفیئر کی طرف نہیں جاتے. سر اس سچویشن کا حاصل یہ ہے کہ جو مفادات کی جنگ میں ہمارے دوست ہمارے ہی ہیں نا, جاننے میرے بھی رشتہ دار ہیں, آپ کے بھی رشتہ دار, وہ مفادات کی جنگ میں جو ہمارے رشتہ دار ادھر چلے جاتے ہیں, وہ اپنے مفادات اور اس سسٹم کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے لیے لگ جاتے ہیں. جی ایسے. اب بیسیکلی جنگ یہ ہے کہ اگر میں آج کوئی بات کرتا ہوں بغاوت ہے, اگر آج میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ سسٹم پروٹیکٹ کرے گا ان کو, اور میں غدار بن جاتا ہوں, استغفر اللہ. تو اس سچویشن میں تو پوری جو ہماری 24 کروڑ عوام ہے وہ اس چند ہزار چند لاکھ لوگوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ سسٹم ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ جسے آپ قانون کہتے ہیں نا, اگر اس کو سٹڈی کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قانون بنتا ہی اس لیے ہے کہ گورنمنٹ اپنے ہر اچھے برے کو پروٹیکشن دے دے. ذرا غور کیجئے کہ ہر وہ نظام جو وہ چاہتے ہیں, جب وہ چاہتے ہیں کہ ادھر پراپرٹی میں بزنس ہونا چاہیے تو وہ ادھر سے قانون ختم کر کے ادھر قانون لگا دیتے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے, جتنی چیزیں ان کے فائدے میں جائیں گی وہ قوانین بنتے رہیں گے, جو ان کے فائدے میں نہیں جا رہی وہ قوانین ختم ہوتے رہیں گے, اور گھوم پھر کے اوور لیپنگ ہونے کے باوجود قانون وہ بنے گا جس سے عوام کو کنٹرول کیا جائے. آج سے 3-4 سال پہلے ٹائمز جو میگزین ہے اس نے بھی ایک جو ٹائٹل پیج پہ پکچر دی تھی کہ اس نے ایک رسی جو ہے وہ پکڑائی ہوئی ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں, اور آگے اس نے بکریاں باندھی ہوئی ہیں. تو اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے نا وہ ایک خاص طریقے کے ساتھ وہ اس کو غلام کر دیا گیا ہے. آج آپ میں آزاد نہیں ہیں. ہمیں کہنے کو ڈیموکریسی ہے, اگر آپ کو اتنا اختیار ہو کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح, وہ تو خیر امیر المومنین تھے, آپ کسی ایم این اے کسی منسٹر کو پکار کے دیکھیے, شام کو گھر میں مل جائیں گے تو پھر بتائیے گا. سر اب یہ پوری جو سینیریو ہے اس مفادات کی جنگ میں وہ سسٹم انکلوڈ کرتا ہے سرکار, سرکاری ملازم, جی وہ سسٹم انکلوڈ کرتا ہے وہ تمام لنکڈ پالیسیز جن سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں کچھ انسٹیٹیوشنز, اس میں بیٹھا کلرک یا اس میں بیٹھا چیئرمین, وہ سب اپنے سسٹم کی پروٹیکشن کے لیے ہوں گے. یہ ان کا سسٹم ہے. اس کو دجالی سسٹم کہہ لیں, اس کو جذباتی سسٹم کہہ لیں, اس کو چاہت والا سسٹم کہہ لیں, اس کو اپنائیت والا سسٹم کہہ لیں, یہ اسلامی نہیں ہے. یہ نہیں ہے. یہ جو باقی 24 کروڑ میں سے چند چیدہ سلیکٹڈ لوگ اس میں آگے بیٹھتے ہیں اور ان سب کو باقیوں کو غلام رکھتے ہیں. اب سر اس سچویشن میں یہ جو باقی 24 کروڑ عوام ہیں
ان کے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بغاوت کی سسٹم نہیں ہے، صبر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کبھی عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، کبھی زرداری کو دیتے ہیں، کبھی نون لیگ کو دیتے ہیں، کبھی مشرف کو دیتے ہیں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سسٹم اسلام یا اسلام کی طرف یا عوام کے ویلفیئر کی طرف آج نہیں آیا۔ آج کے دن میں عام پاکستانی، عام مسلمان کیا کرے اس سسٹم کی دجالیت سے یا اس سسٹم کی فال بیک سے بچنے کے لیے؟ یا اسلامی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے یا ان سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا۔ پہلے یہ کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45، 46، 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نافذ کردہ قانون کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں اور وہ ابدی جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں نحن لہ مخلصین، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں وہی باتیں جو قرآن نے پہلے بیان کر دی ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ جو توبہ ہے اس کی آیت نمبر 111 میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں، تو لہٰذا اب تم اللہ کے لیے وہ نفاذ قائم کرو، اللہ کا قانون نافذ کرو، جہاد کرو، اللہ کے دین کو کامیاب کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ تو کچھ اور ہے، اور جب ہم اس کو کریں گے ہی نہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اور ہم اس وقت بھاگ رہے ہوتے ہیں کاروبار کی طرف، تو ہمیں وہ فلاح کہاں ملے گی؟ اعلان تو ہو رہا کہ فلاح ادھر ہے اور ہم اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ اسی طرح قوانین میں، آئین میں باقاعدہ پروویژنز موجود ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی، قوانین موجود ہیں اس کی سبارڈینیشن لیجسلیشن میں کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھ لیجئے جب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھے ہوئے اس صحابی کا یہ دفاع تھا اپنے قانون کا، بھئی مجھے ایک چادر ملی آپ کو 2 کیسے مل گئی؟ انہوں نے اصل میں اپنے حق کا دفاع کیا اور پوچھا آپ کے پاس 2 کیسے آئی ہیں؟ تو جب ہمارے پاس وہ دفاع نہیں ہوگا اور ہم سارے لوگوں کو ایک خاص سازش کے تحت 99 کے چکر میں پھنسا دیا، ہم بیچارے صبح اٹھتے ہیں اور شام تک کوشش کرتے ہیں کہ رات کا کھانا کیسے گھر لے جائیں، اور وہ بھی نہیں جاتا۔ تو جب ایک بندہ سارا دن مشقت کر کے اپنی ایکسپلائٹیشن کرا کے جبر اور ظلم سہ کے گھر پہنچتا ہے تو پھر اس کے پاس آواز اٹھانے کا وہ سخت ہی نہیں بچتے، اس کے حساب جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ جدوجہد کرنی ہے۔ سر جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ آرٹیکل پروٹیکشن دیتا ہے اسلام کے لیے بھی، آرٹیکل پروٹیکشن دیتا ہے عام مسلمان اور پاکستانی کو بھی، لیکن سسٹم میں جو بھی لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی ہیں، 26ویں امینڈمنٹ تھی ہے کہ جی اب ایک عام آدمی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں نہیں جا سکتا ایز اے ہول انڈیویجول فار ہول پاکستان، وہ اپنے لیے جا سکتا ہے کہ مجھے چادر نہیں ملی میرا کمپنسیشن دے دے۔ اب یہ بھی جو پہلی بات آپ نے کی تھی کہ وہ اپنے سسٹم کو پروٹیکشن کے لیے قانون چینج کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ قانون بھی چینج کیا اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں جب بھی اسمبلی میں تنہاؤں کی بڑھوتی کی بات ہوتی ہے، کبھی اپوزنگ ووٹ آیا جو مرضی حکومت ہو، 300 گنا زیادہ، 400 گنا زیادہ، 150 گنا زیادہ، وہاں ان کو اپنے نظریات ٹکراتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہاں ان کو عوام نظر نہیں آتی۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اب پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس وہ حقوق ہے نہیں، اور جو ہیں ان کے پاس ان پہ عمل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے جہاں پر جو ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم گردن جھکا کے، ایک پتھر ہماری گردن پہ رکھا گیا، پھر دوسرا رکھ دیا گیا، پھر تیسرا رکھ دیا گیا، وہ ہمارا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور سر اٹھانے کا ٹائم اتنا محدود ہوتا جا رہا ہے۔